आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको सारे कानूनी और जो इसके दकीक नुक्ते थे इस पूरे केस में वो बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। मैं सिर्फ यहाँ पर हाजिर हुई हूँ ये बताने के लिए कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी हूँ और मेरे साथ जितनी 50% इस मुल्क की आबादी है ख़वातीन की, वो भी इसी मुल्क जिसका टाइटल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी हैं। लेकिन पिछले 2.5 सालों में आपने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, सितम हुआ, और उन ख़वातीन के साथ जिनका किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या चेयरमैन इमरान खान से है, अगर वो ख़वातीन सियासत में है तो भी वो मजलूम बनी, और अगर वो इमरान खान के घर से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनको सियासत में घसीट कर उन पर जुल्म किया गया। बात हो रही है बुशरा बीबी की। जिस तरह अभी सलमान साहब ने फरमाया कि 7 साल की कैद आपने देखी, ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। पिछले 1.5 साल से 9 मई के बाद से आप देख रहे हैं जहां पर इमरान खान साहब को टारगेट किया गया, जहां उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, 200 के लगभग झूठे केसेस बनाने के रिकॉर्ड कायम किए गए, साइफर जैसे इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बनाया गया। वहां सारा टारगेट उनके घर में जो पर्देदार उनकी ज़ौजा हैं, जो एक गैर सियासी खातून है जिनका नाम बुशरा बीबी है, सिर्फ उन पे किया गया। इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि यहाँ ख़वातीन अगर सियासत में आ जाए तब भी उनको टारगेट किया जाता है, और अगर वो किसी सियासतदान के घर में मौजूद हो तब भी उन्हें टारगेट किया जाता है। और इसकी दाग बेल किसी और ने नहीं, मौजूदा हुकूमत के जो रूह रवां है, मोहतरम शरीफ ख़ानदान है, ये इनकी डाली हुई है। अपने घर की बहू बेटियां हो तो FIA को भी फौरन भगाया जाता है, साइबर क्राइम भी फौरन एक्टिव हो जाता है, दूर दराज लोगों को पाताल में से भी घसीट के ले आया जाता है कि आपने जिले लाही के खिलाफ एक लफ्ज कैसे बोल दिया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर एक जाली फॉर्म 47 के नतीजे में लाई गई एक खातून को मुसल्लत किया गया है। पूरे पाकिस्तान की 50% आबादी की इज्जत एक तरफ, सारी ख़वातीन की इज्जत एक तरफ, लेकिन उन मोहतरमा की इज्जत दूसरी तरफ। हम सब की इज्जत के लिए एक पैमाना रखने की बात करते। हमें अफसोस है कि जब जेल में ट्रायल किए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी उन ट्रायल का हिस्सा हूं, वहां पर ना आइन नजर आता है ना कानून नजर आता है, बस कुछ फरमाइशें नजर आ रही होती है जिस तरीके से टारगेट किया जाता है। जिस तरह बुशरा बीबी को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई, जो अभी सलमान राजा साहब ने कानूनी तौर पर आपको बयान किया, ये क्यों की जा रही है? क्योंकि सारा टारगेट इमरान खान है और उनको झुकाने के लिए, उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जाती है बुशरा बीबी को तंग करके, उनको गैर जरूरी और गैर कानूनी सजाएं देके। मैं याद कराती चलूं, 9.5 महीने इस खातून को नाजायज कैद में रखा गया झूठे केसेस में। इद्दत में निकाह जैसा घटिया गलीज केस पाकिस्तान की कानून की जो किताबें होंगी उसका तारीख तरीन बाब है। शर्म आती थी हमें, हम सब खवातीन जाके जब वहां अंदर हेयरिंग सुनने जाती थी तो कानों पे हाथ रख के बैठती थी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म की तज़हीक और तजलील की जा रही है। बुशरा बीबी की अकेली की तज़हीक नहीं हो रही थी, वो पूरे पाकिस्तान की खवातीन की इज्जतों को छाला जा रहा था, और वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस में जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है, वो असल में सिर्फ बुशरा बीबी बहाना है, इमरान खान निशाना है। क्योंकि इमरान खान को जिस तरह झुकाने की कोशिश की जा रही थी, जो डीलें उनसे मनमानी मांगी जा रही थी वो नहीं मिली, तो बुशरा बीबी को फिर 7 साल कैद दे दी गई। मैं यहां पे जरा दोहराती चलूं कि पूरी गर्मियां बुशरा बीबी को किस तरह रखा गया। पहले जब उन्हें बनी गाला में बंद रखा गया तो उनके कमरों को, उनके गुसल खानों को बग किया गया, बारहा वहां कंप्लेंट्स हुई। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सामने भी ये शहराज साहब बैठे हुए हैं, रात के 12 बजे एम्बुलेंस अंदर गई और कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से गई है। उनके खाने में जहरीला मवाद डाला गया जिससे उनकी जुबान पे छाले निकल आए। उसके बाद जिस वक्त उनको अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया तो उनका शदीद गर्मी के दिनों में उनके बिस्तर पे रात को पानी डाल दिया जाता था ताकि वो सो ना सके, कमरे की बिजली बंद कर दी जाती थी, कमरे में चूहे छोड़े जाते थे, उनको नजर बंद रखा गया
کتنے کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، نہ ان کے خاندان والوں سے، نہ وزیر اعظم عمران خان سے. اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں، وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن آفرین ہے کہ بشرا بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا. وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، پرسوں سے، کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے. نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اسی مذہب کے رنگ کے نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا، گولیاں ماری گئی تھی، اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینل تو نہیں، چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے، اور جب جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں. جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ جب آ کے، کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف ایک دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے. جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے. اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ، 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا. میرے لیڈر نے، عمران خان نے، یہ بات بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی، جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. یہی میرا لیڈر ہے. آپ اٹھا کے ان کی تمام سپیچز دیکھیں جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اور آج بھی دلوں کے وزیر اعظم وہی ہیں. فارم 45 کے حقیقی وزیر اعظم وہی ہیں. وہ بارہا کہتے تھے کہ اس ملک کی تربیت کرنی ہے، اس قوم کی اگر تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے تو انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تربیت مل سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھیں. اور یہی بنیادی کانسیپٹ تھا اس یونیورسٹی کے قیام کا، جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو یہ شرمناک ہے اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو قید کیا گیا ہے. میں یہاں یاد کرا دوں کہ 2 دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا، اور پچھلی پیشی پہ یہ بیان بازی کی گئی کہ جی وہ پہنچے نہیں، وہ ڈرے ہوئے تھے. وہ بالکل ٹائم پہ پہنچی. وہ اتنی دلیر خاتون ہے، کلمہ حق پڑھنے والی خاتون ہے، ایک دلیر لیڈر کی زوجہ ہے. وہ اپنا سامان ہر دفعہ لے کر آئی ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے ان کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلے بھی انہوں نے خود جا کے اڈیالہ میں گرفتاری دی تھی، اس دفعہ بھی وہ خود وہاں موجود تھے. انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے کہ ان کو کوئی ڈرامے بازی کر کے نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن افسوسناک ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہی بیٹھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں جو جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے جاتے ہیں.
ہر روز ہمارے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے, ہم ہو موقع پہ یا نہ ہو کیس بن جاتا ہے اور پھر وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ من مانے طریقے سے چلایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ بعد میں سنایا, فیصل واڈا صاحب نے پہلے سنا دیا, کچھ ہمارے اور بڑے نام نہاد ہیں صحافی, انہوں نے پہلے سے ہی ٹویٹر پہ ٹویٹس کر دیے کہ جناب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے. کیا یہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جس کی تحریک آج تک ہم چلا رہے ہیں؟ یہ تحریک اس لیے جاری رہے گی. اور جہاں تک بشریٰ بی بی کا کردار ہے, آپ نے ان پہ ظلم کیا, آپ نے عمران خان کی ہر گھر کی ہر عورت پہ ظلم کیا, چاہے وہ علیمہ خان ہو, چاہے وہ ڈاکٹر عظما ہو, یا چاہے نورین بی بی ہو جن کے بیٹے کو قید دی ہے آپ نے. کس طریقے سے آپ دیکھیں ان کو کیسز میں آپ گھسیٹتے ہیں, ناجائز ان پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں, آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. لیکن کیونکہ ان کا بھائی اتنا بہادر ہے اور ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں, اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے ہیں, تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں, تمام فسطائیت کا مقابلہ کریے. یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, کارکنان ہیں, یہ سب فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں. ہم سب جا کے کیسز کا مقابلہ کریں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے ہی نکلے گا. اسی ملک کو ہم نے بدلنا ہے, اسی ملک کے اسی عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اور یہی جینا مرنا ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جینا مرنا ہے. میں آخری بات یہ کہوں گی کہ برائے مہربانی خواتین کی عزت احترام اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال مزید مت ہونے دیں. پوری دنیا میں آپ نے ایک تماشا بنا دیا جمہوریت کا, اور بشریٰ بی بی کو جو انلیگل سزا دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ذاتی اناد اور جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس ٹرینڈ کو آپ ختم کریں, ملک کو آگے لے کر چلیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا یہ ملک ہے. خدارا اپنی ذاتی جو اناد ہے, بغض ہے, اور جو ذاتی آپ نے جو ایک ناجائز طریقے سے حکومت بنائی ہوئی, اس کے قائم رکھنے کے لیے پورے ملک کو تباہ مت کریں. شکریہ. یہ جو 4 کیسز کے اب تک فیصلے ہوئے ہیں,